بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام شرعی مسائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے کچھ کالز آئی تھی اور مومنین نے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے، تو میں درخواست کروں گا قبلہ صاحب سے کہ وہ جو سوالات ہمیں آئے تھے اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں تاکہ پروگرام کو پھر ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو قبلہ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قبر ہے تو کتنی دیر کے بعد پھر اس میں دوسری میت اسی قبر میں دفنائی جا سکتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبش قبر کرنا حرام ہے۔ ٹھیک، اگر نشان بنا ہے تو پھر اس کو رہنے دیں۔ تو ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ قبور ہیں جو جیسے نبیوں کی، انبیاء کی، علماء کی، اللہ کے اولیاء کی، ان پر تو بنے ہوتے ہیں، عموماً پختہ ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ان کو تو نہیں کیا جا سکتا ایسا۔ عمومی جو قبریں ہوتی ہیں تو جن کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ اوپر مٹی قبر کی بھی بالکل زمین کے برابر ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی قبروں کو جو 30 سال کے بعد جب یعنی پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں اب سوائے وہ چند ہڈیوں کے کچھ نہیں رہا، ایسی صورت میں اور پھر زمین بھی اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہے تو پھر تو کیا جا سکتا ہے، قبر کھودی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض دفعہ قبرستان میں بھی 2 4 قبروں کے درمیان میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے معلوم نہیں ہوتا، تو قبر کھود گئی ہے تو وہاں سے ایک آدھی ہڈی نکل آئی ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قبر تھی۔ 30 سال کی مدت جو ہے تقریباً۔ آپ کی اجازت ہو تو کال جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، انکل میں سے گلاسگو سے بول رہا ہوں جی۔ آج سب سے پہلے میں پوچھا پیش کرنا چاہتا ہوں امام کا، اور آج میں آپ سے 3 چھوٹے سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ آج میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور بارش ہوتی ہے اور بارش سے جو گندا پانی اسٹریٹ پہ ہوتا ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو پھر آپ کی طہارت رہتی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم نماز کا نام قل اللہ احد کی آیت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم ذالک اللہ ربی کہتے ہیں، تو لیکن سورت کی یہ ایکسٹینشن اور نماز کا نام ایکسٹینشن نہیں کر سکتے، تو اب اس کے کہنے سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم اس ملک کے اندر باتھ روم میں پاک جگہ نہیں ہے، اور اگر ہم باتھ روم میں وضو کریں تو پھر ہمارا وضو رہتا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے وضو کرنے کے لیے۔ جی جی ٹھیک۔ اچھا، اب قبلہ ترتیب کے ساتھ دوسرا سوال وہی ہے جو انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ وہ ہمارے بھائی حیدر بھائی لندن سے کہہ رہے تھے کہ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو ہوٹل سے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پانی کھڑا ہے یا کوئی کپڑوں کو لگ جائے تو اس کی کیا، یہی سوال ان کا بھی تقریباً یہی تھا۔ لیکن اس کے تھوڑے 2 مختلف اور بھی ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم نے شروع میں بتایا آپ کو کہ یہ جو 10 نجاستیں ہیں نا جس کو عین نجس کہتے ہیں، ان کے علاوہ تو جتنی جو بھی چیز ہے اس کو اس وقت تک پاک ہی سمجھو جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو جب آپ گزر رہے ہیں، کہیں پانی کھڑا ہے تو وہاں سے کچھ چھینٹیں اڑ کے آ گئی یا کوئی گاڑی گزری، تو مثلا بارش تھم گئی ہے، ہٹ گئی ہے، اب کوئی گاڑی گزری، آپ چھینٹیں پڑ گئے، تو اگر تو آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ نجس ہی ہے، یا آپ نے دیکھا کہ وہ جہاں پر پانی کھڑا تھا وہاں پر نجاست بھی پڑی ہے اس کے بیچ میں ہی ہے، وہ تو ظاہر یقین ہے نا، پھر تو نجس ہے، پھر اس سے بچنا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی شک پڑ گیا آپ کو، گلی سے گزر رہے ہیں، کوٹھے سے کوئی چھینٹے آ گئے، ہوٹلوں سے اوپر سے کہیں سے نیچے جا رہے ہیں آپ، تو جب آپ پر چھینٹے پڑے ہیں تو آپ کو جب تک یقین نہیں ہے، جب گھر سے نکلے تھے تو یقین تھا کہ کپڑے پاک ہیں، لباس پاک ہے، اور اب اس یقین کو یقین سے توڑا جا سکتا ہے۔ اب ہو گیا شک، جب کب چھینٹے پڑے تو ہو گیا شک، تو اس شک کی وجہ سے وہ جو یقین پہلے تھا کہ میں پاک ہو کے جا رہا ہوں وہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا، یقین کو یقین سے توڑا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک
یقین نہیں ہے نجاست کا اس وقت تک پاک ہیں. اسی طرح آپ یہاں بھی یورپ میں بھی جہاں بھی ہوں، آپ گھر سے نکلے بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جب خود بارش تو خیر ویسے ہی پاک ہے پانی، اور وہی بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ مسجد میں جائیں گے تو وہ چونکہ پاک ہی ہیں، آپ کوئی نجس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور البتہ وہ جوتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر وہ جوتے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کا چمڑا جو ہے ایک دفعہ مسلمانوں کے ملک سے بازار سے لیا جاتا ہے جہاں ذبح شرعی ہوتا ہے، گائے بھینس جو بھی جس کی چمڑے سے بنتی ہے، تو اس کو پاک سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایسے ملک سے لی گئی ہے جوتا یا ایسے ہے جو کہ شک ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو چونکہ چمڑے کے متعلق جو ہے وہ پھر تھوڑا سا شلوار وغیرہ کو تھوڑا اونچا کر لیں. اس کو ایسا نہ ہو کہ آپ کی جوتی کے اوپر بارش پڑ رہی ہے تو وہ بھی پاؤں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اگر جوتا ویسے ہی ایسے بازار سے خریدا گیا مسلمانوں کے یا مثلا پاکستان، بنگلہ دیش اور ان ملکوں سے جو مسلمان 90% رہتے ہیں، تو اور یقیناً وہاں جو ہو رہا ہے کام ذبح وغیرہ ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. لیکن ایسے ملک جو مثلا چائنا ہو، جاپان ہو، یہاں پر 90-95% وہی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو ایسا پتہ نہیں ہے نا، تو اس وہاں سے چمڑے کا احتیاط کیا جائے گا. لیکن باقی کپڑوں پر اور وہ جو پانی پڑا ہے وہ کوئی بات نہیں، وہ آپ کو نجاست کا یقین ہی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں مسجد میں. کہ وہ جو مجھے یہاں تک یاد ہے کہ جوتے کا تلوا جو ہے وہ اگر آپ 10 قدم خاک پہ چلتے ہیں، وہ صورت میں ہے کہ جوتے کے تلوے کے ساتھ نجاست لگی ہے تو اب اس نے مٹی پہ جانا ہے، 10 قدم پہ نہیں. پھر مٹی پہ جانا ہے تو خشک مٹی کے پہ جانا ہے. جب بارش پڑ کے ہٹی ہے تو وہ تو ابھی گیلی مٹی ہے نا ساری. نہیں ویسے اگر آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو روڈ پہ چل رہے ہیں آپ، خشک آپ کے جوتی کے تلوے کو مثلا کو نجاست لگ گئی ہے تو آپ نے 15 قدم چلے تو نجاست زائل ہوئی، اور وہ رگڑ کی وجہ سے جو کہ مٹی پر چلنے سے، نہ یہ کہ روڈ پر یہ جو ہے مٹی جو زمین ہے اس کے اوپر چلے گئے اور خشک ہونے چاہیے، وہ شرائط کے ساتھ ہے نا جی. تو وہ تلوے ہو جاتے ہیں پاک. چونکہ مسجدوں کے اندر اور حرم وغیرہ میں تو ظاہر ہے کہ اندر جوتی نجس جو ہے وہ لے جانا تو صحیح نہیں ہے نا، نجاست مسجد میں لے کے جانا. ہاں البتہ اس کو لفافے میں ڈالا وہ پلاسٹک کے کہ جس سے شرائط نہیں کرتی، جیسے حرموں میں زیارت کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ، تو اس میں پھر یا تو پلاسٹک میں جوتی ڈالی ہو، اگر نجس بھی ہو جوتی تو اندر ہی ہے نا، تو لہٰذا وہ وہاں پر گیٹ کے پاس جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں. اچھا کہ دوسرا ایک سوال یہ تھا خاتون کا کہ فوتگی کے بعد جیسے کہ اکثر جگہوں پہ قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک نے تو کبھی ایسی محفل نہیں کی کسی کے فوت ہونے کے بعد. اس پہ تھوڑا سا وہ جا رہے تھے. اچھا ایسا ہے کہ یہ خود رسول پاک سے ہی روایات موجود ہیں ہمارے پاس جو برادران اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. تو چونکہ رسول پاک کے زمانے میں قرآن مجید جو ہے رسول پاک نے ہی جمع کروایا، اور باقاعدہ روایتیں ہیں کہ ختم قرآن کا کتنا ثواب ہے، پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے. تو لہٰذا یہ موجود ہیں چیزیں کہ ہدیہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں قرآن مجید پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے لیے تو اس لیے بھی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس رسول پاک کے بعد بھی ائمہ معصومین ہیں، یعنی 255 ہجری تک امام زمانہ آخری امام مہدی کی ولادت اور 5 سال بعد ان کا وہ یعنی اس وقت تک 260 ہجری ہو جائے گا. تو معصوم امام کی سنت ہے، تو لہٰذا اگر وہ ہمارے ائمہ میں سے کوئی کہہ بھی دے کوئی بھی امام تو ہمارے لیے تو وہ بھی حجت ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ثابت ہے کہ بھئی قرآن مجید پڑھ کے اسی طرح کوئی بھی کار خیر کر کے مجلس پڑھ کے تو ان کے لیے ہدیہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی اجازت ہو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ میں نام تو نہیں بتانا پسند کروں گا اگر آپ کا نام آنے. جی کوئی بات نہیں، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. ایک سوال ہے آپ کے لیے. جی یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضور نے مانگا تھا. جی
बट हमें ये मिलता है रिवायत में तो जो है कि हजूर ने 2 उम्रों में से एक उमर को मांगा था, ठीक है, यानी कि उमर इब्न खत्ताब को। ठीक, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या जी ठीक है, कहेंगे? मेहरबानी, शुक्रिया इंशाल्लाह, सर। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया कि होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक वही सवाल था कि बारिश का पानी अगर कपड़ों को लग जाए तो वो आप बता वो चुके तो हैं हो कि वो गया। पाक है। उनके 3 सवाल थे ना जी। हाँ, दूसरा उनका ये था कि नमाज में बाज़ दफ़ा अच्छा, वो ये सवाल था उनका कि जब हम सूरा कुल हुवल्लाहु हाँ, अहद तो पढ़ते हैं जी। तो आखिर में कज़ालिका, मुस्तहब है जी। कह दे कज़ालिकल्लाहु जी। रब्बी या रब्बुना। जी, तो ये कहता है कि उन्होंने कहा कि भी ये तो सूरत में है, इजाफा है। ये सूरे में इजाफा नहीं है, सूरा उतना ही है जितना है। ये मुस्तहब है, कह रहे हैं तो तो ठीक ये है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद और आखिरी सूरह लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरा है, ठीक है। तो ये आइम्मा तहार ने फरमाया कि जब आप इसकी तिलावत करें, सूरह अलहम्द की तिलावत करें, तो आखिर में कहें अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, और जब सूरह इखलास की तिलावत करें तो कहें कि कज़ालिकल्लाहु रब्बी, जी। क्योंकि इसके मजमून जो है और उसमें सूरह अलहम्द ये है ना कि परवरदिगार तू रब्बुल आलमीन है, तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत फरमा, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ या वो गुमराह हैं। तो उसके बाद कहना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हदायत दी और हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये कहना है। क्योंकि ये भी तो मुस्तहब ये है। जो है कुल हुवल्लाहु अहद जो है, ये जब इसका मजमून ये है कि इसमें क्या है, कह दो कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है और उस जैसा कोई नहीं है, ठीक है, उसका कोई हमसर नहीं है। तो ये पूरा मजमून जो है आखिर में कहा गया है कि भी ये कह दे कज़ालिका, यानी ऐसा ही है मेरा, कज़ालिका रब्बी जो है कि ऐसा ही है मेरा रब या हमारा परवरदिगार, ऐसा ही है जो सिफात बयान हुई। ये दोनों मुस्तहब है, आप ना भी पढ़ें कोई बात तो कोई बात नहीं है, नमाज में ज़रूरी नहीं है आप पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो ये आइम्मा ने फरमाया ये मौजू के मुताबिक ही है, उसमें है इजाफा नहीं है। और दूसरे जो हमारे भाई मुसलमान हैं वो ये पढ़ते हैं कि जब अलहम्द पढ़ते हैं तो आपने जो खाना काबा से सुना होगा तो वो कहते हैं वलज़ालिन, तो वो कहते हैं आमीन, वो आमीन सारे कहते हैं। तो हमें मना किया गया कि आमीन न कहें, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अच्छा, इन्हीं का तीसरा सवाल ये था कि बाथरूम में अगर वुज़ू किया जाए जहाँ नहाने का जगह ऐसा है कि निजस जगह पे यानी जूता आपने पहना हुआ है तो खड़े होके वुज़ू कर सकते हैं, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जहाँ पर आप वुज़ू कर रहे हैं उस बेसन पर, ठीक है, तो आपने जूते पहने हुए, नीचे चाहे गीला भी हो या निजस फर्श भी हो या निजस कारपेट हो, तो आप जूते पहने हुए हैं और आप उसके ऊपर आपके पाँव हैं और आप वुज़ू कर रहे हैं, तो कोई मना नहीं है, आप वुज़ू बाथरूम में और ये जहाँ भी पानी मिल जाए है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। यानी कोई शर्त नहीं है कि जहाँ पर आप खड़े भी हों वो भी जगह पाक होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अच्छा, एक सवाल आया था कि अभी जो हमारे भाई ने किया कि देखिए, वो जो आपने सवाल किया अगरचे ये फिकी सवाल नहीं है, ये तारीखी सवाल है, हमारा शरई मसाइल का मौजू है, यानी फिकी मौजू है। खूब, लेकिन जवाब दे देते हैं। आपने ये सवाल किया है कि रसूल पाक ने एक अबू जहल, उसका भी नाम उमर था, और एक उमर इब्न खत्ताब, इन दोनों का नाम था उमर। 2 उमर मुझे दे दे, ये वो कहते हैं। नहीं, 2 उमर नहीं, अल्लाह ने कहा था कि इन 2 उमरों में एक उमर जो है वो रसूल पाक ने अल्लाह से दुआ की थी कि यानी चूँकि ये बहुत शदीद दुश्मन हैं, ये दोनों शदीद दुश्मन थे इस्लाम के, चूँकि वो अबू जहल का तो आकबत ही ख़राब हुई और वो लाइन जो है वो मारा गया जंगे बदर में जी। तो ये उमर इब्न खत्ताब जो हैं ये भी रसूल पाक को कत्ल करने के मंसूबा लेकर घर से निकले थे और तलवार लेकर रसूल पाक को कत्ल करने के लिए घर से आए थे। और रास्ते में किसी ने कहा, ए उमर इब्न खत्ताब तू किधर न्याम से तलवार निकाले हुए किधर जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ।
تو انہوں نے کہا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ جی وہ میں بس اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اسلام پھیلا رہا ہے. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کر لیں. آپ کا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا, آپ کی بہن بھی مسلمان ہو گئی. وہ گھر میں آئے اور ان کو پھینٹی وینٹی لگائی اور ان کا خون نکل آیا بہنوئی کا, اور بہن آگے پڑھی, انہوں نے واسطے وغیرہ دیے, انہوں نے چھڑوایا. تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا وہ آپ پڑھے بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے آیتیں قرآن کی جو پڑھ رہے تھے وہ ان کو سنائی, تو ان کے دل پر اثر ہو گیا اور پھر وہ آ کے تو مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے یہ تاریخی ایک روایت کہہ لیں, یا اب اس کو واقعی ثابت کرنا ہے یا یعنی ہے بھی واقعی یا بعد میں فضیلت بنائی گئی ہے جو بھی ہے, تو اس میں ایسی بات اس کا اور حضرت علی علیہ السلام کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. چونکہ اور نہ یہ تھا کہ بھی انہوں نے مانگا تھا کہ حضرت علی کو دے دو یا وہ, ایسی بات نہیں ہے. چونکہ حضرت علی علیہ السلام تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ حضرت رسول کریم نے ہی ان کو لیا ہے, تو انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں, اور سب سے پہلی زیارت بھی رسول پاک کی ہے, اور اللہ کی طرف سے حضرت علی کا نام علی رکھا گیا ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے, اللہ کے نام سے مشتق نام علی ہے, اور وہ رسول پاک کے جانشین ہیں, اور ان کے بعد ان کے وسیع ہیں, خلیفہ بلا فصل ہے. آپ کی اجازت تو لہٰذا اس میں تو کوئی بات ہی ایسی ہے نہیں, چونکہ ان کو کہتے ہی اس لیے ہیں کرم اللہ وجہ, کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. لیکن یہ وصف کسی اور صحابی میں نہیں ہے, اس لیے ان کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے, اور باقیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ امام کا پیش کرتا ہوں آپ سے. جی. اور میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے. کون جی؟ جی کتا. جی ایک نجس جانور ہے. جی. لیکن میڈیکل سائنس میں یہ ہے کہ کتے کے جسم پہ پسینہ نہیں آتا, اس کے منہ میں پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جسم پہ نہیں آتا. ٹھیک. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتا اگر آپ کے ساتھ مس ہو جاتا ہے, وضو پہ کر کے آپ مسجد میں جاتے ہیں, جی, تو کیا آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے, یا کہ اسی سے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جی, تو امام کے پیچھے ہر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, یا کہ اس آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے جو امام کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے پیچھے جو کھڑا وہ بھی امام کی طرح کا ہی ہو جو امامت کرا سکے؟ ٹھیک ہے. کسی وجہ سے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ایسی وجہ سے تو امامت کرا سکے, یا ہر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے ان کے پیچھے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو جی, مہربانی, جی شکریہ. جی بہت شکریہ. پہلا ان کا سوال تھا کتے کے متعلق. میں عرض کروں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتا گیا ہے میرے پاس, میرے کپڑوں سے ٹچ کر گیا ہے, اور اس کے بال خشک تھے اور آپ کا لباس بھی خشک تھا, تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے, آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوئے. لیکن اگر بارش کی وجہ سے کتے بھیگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یا پانی اس کے اوپر, یا پانی اوپر پڑا تھا اس کے یا آپ کے, تو آپ کے کپڑے گیلے تھے اور ہاتھ گیلا ہوگا, تو لہٰذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی گیلا ہوا نا تو وہ نجس ہو جائے گا. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ جو پیش نماز ہے اس کے پیچھے جو بالکل پیچھے پہلی صف میں جو آدمی کھڑا ہے, وہ مستحب ہے کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کو نماز وغیرہ کے احکامات آتے ہوں, متدین آدمی ہو, کہ بالفرض اگر کسی وقت وہ پیش نماز جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بے ہوشی ہو گیا ہے, یا کوئی بیمار تھے گری گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ آگے بڑے قدم اور لوگ جو ہیں پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, یہ اس لیے کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی بندے ہی 3 ہیں, بعض مسجدوں میں بندے ہی 5 ہیں, تو جیسے بھی آ رہے ہیں نماز جیسے بھی پڑھی جا رہی, پیچھے کھڑے ہیں, کوئی بات نہیں. آخری کال لے لیتے ہیں جی, ٹائم بھی ہمارا آخری مراحل میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی پیر مولا کی مدد. کون صاحب کہاں سے بولتے ہیں جی؟ مسکت محمد ممتاز بول رہے ہیں جی. ہاں جی ممتاز بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پوچھنا چاہوں گے سرکار ہے ہونا. جی السلام علیکم سرکار. علیکم السلام جی. سرکار سوال دیکھ کے مثلا جڑا
وضو کرتے ہیں باتھ روم سے جی مولانا صاحب ہوں فرما رہے سن کہ مثلا جتی پائی ہوئے وہ پتا ہوئے کہ تھلے نجس جگہ ہے جی دیکھن تو جہاں چھٹاں ڈگنیاں چھٹاں وہ جتی سمیت جہاں جسم تے آنیاں ہیں انہوں دے بارے سرکار تھوڑا دسنا ذرا مہربانی تھوڑی. جی شکریہ. ٹھیک ہے مہربانی. جی ایسا ہے کہ جو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے پانی آب جاری ہے تو وہ جو آپ پانی منہ پہ ڈالیں گے تو پانی بھی پاک ہے آپ کا چہرہ بھی پاک ہے اور وہ جو جہاں بھی چھینٹیں اڑ کہ کے وہ آئیں پاک گی وہ ہے. بھی پاک ہی ہے. اس میں زیادہ وہم اور شک کی ہاں. زیادہ کیونکہ اکبرہ ٹائم جو ہے آخری ٹھیک ہے. مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرمائیں اور خصوصی طور پہ چند دن پہلے ایک عالم باعمل اسلام آباد میں علامہ محمد نواز عرفانی صاحب کو سپاہ یزید کے دہشت گردوں نے شہید کیا ہے تو ان کو خصوصی طور پہ جی. اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اے پاک پروردگار، اے رحیم و کریم رب، اے خالق کائنات، اے مالک حقیقی، اے رب دو جہاں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. بار الہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. پروردگار جتنے بھی ہمارے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں اور جتنے بھی شہداء اسلام خصوصاً جناب مولانا نواز عرفانی صاحب جن کو 3-4 دن پہلے اسلام آباد میں شہید کر دیا گیا، میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. پروردگار یہ جو پیغام محمد و آل محمد جا رہا ہے پروردگار اس کو اسی طرح سے بلکہ مزید اس میں توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جلد از جلد ان کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء اعلام مراجع کرام رہبر معظم ان کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما. اور جتنے بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ داعش ہو یا طالبان ہو یا دوسرے جہاں جہاں یہ ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں میرے اللہ ان کو نیست و نبود فرما. پروردگار قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاع نصیب فرما. پروردگار ہم سب پر نظر کرم فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی استدعا کرتے ہیں تمام جو دیکھنے والے ہیں وہ تمام شہداء اور خصوصاً مولانا نواز عرفانی صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور یہاں پہ مومنین کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.